کیا امیر المومنین کو صرف خلیفہ مان لینا کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امام اور خلیفہ ایک ہی معنی میں ہے؟ کیا امیر المومنین کو صرف خلیفہ مان لینا کافی ہے؟ کیا اگر کوئی شخص کسی کو خلیفہ مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی امامت کا بھی قائل ہے؟ اہل سنت کے اکثر علماء نے جہاں جہاں لفظ خلیفہ استعمال کیا ہے وہیں لفظ امام بھی اسی معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی ان کی نگاہ میں امامت اور خلافت کا معنی ایک ہی ہے۔ لیکن اگر حقیقی معنی کی طرف نگاہ کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کا معنی الگ ہے اور امام کا معنی الگ ہے۔ ان دونوں کی میننگز میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ خلیفہ اس شخص کو بھی کہا جا سکتا ہے جسے کوئی انسان اپنا سکسیسر بنا دے، اپنا نائب بنا دے، اور اب وہ خلیفہ بن بیٹھنے کے بعد چاہے جس کا خلیفہ بنا ہے اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے، چاہے عمل نہ کرے، چاہے اپنے ایکشنز کے ذریعے سے اپنے کردار کو ظاہر کرے چاہے نہ کرے، لیکن وہ خلیفہ کہلائے گا۔ لیکن امام کے معنی میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ امام کا معنی یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو راستہ دکھایا جا رہا ہے، اس پر خود بھی سب سے پیش ہو کر، سب سے آگے اور مقدم رہ کر عمل کر کے دکھائے۔ یعنی ممکن ہے کہ کوئی شخص خلیفہ تو کہلائے لیکن امام نہ کہلائے، لیکن دوسری صورت میں اس بات کا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص ایک ہی صورت میں، ایک ہی وقت میں خلیفہ بھی ہو اور امام بھی ہو۔ یعنی مثلا پیغمبر اکرم کسی ایسے شخص کو اپنا جانشین بنائے جو اپنے عمل میں، اپنے کردار میں پوری طرح سے محمدیت کا اظہار کرے، پوری طریقے سے جو کہے اسی کو کر کے دکھائے، جس راستے کو دکھائے اس پر خود عمل کرے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کی زندگی میں یہ امامت اور خلافت دونوں کے اوصاف ساتھ میں نظر آتے ہیں، لیکن اسی کے برخلاف کوئی شخص ممکن ہے کہ خلیفہ بن بیٹھے، کسی راستے سے خلافت کا نام اس سے متصف ہو جائے، لیکن اس کی زندگی میں جو اس کی گفتار ہے وہی اس کی رفتار نہ نظر آئے۔ جس راستے یا جس عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے ممکن ہے وہ عمل خود انجام نہ دے، بظاہر لوگوں کا حاکم بن بیٹھے، لیکن اپنی باتوں میں اس بات کا اظہار کرے کہ تم لوگ مجھ سے بہتر ہو، مجھ سے بہتر تو عورتیں جانتی ہیں۔ یعنی یہ شخص خلیفہ تو کہلانے کے لائق ہے اس لفظی اور لغوی معنی میں، لیکن امام کہلانے کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی فرد کا جانشین بن جائے لیکن اس جانشینی میں کوئی امامت کا عنصر شامل نہ ہو۔ جیسے ہمیں خود پیغمبر اکرم کی زندگی میں ملتا ہے کہ بعض امور کے لیے پیغمبر اکرم نے بعض لوگوں کو اپنا جانشین بنا کر کسی جگہ بھیجا، بعض لوگوں کو اپنا جانشین بنا کر کسی شہر میں مبلغ کے طور پر بھیجا، لیکن کیا اس بات کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ پیغمبر کی جانب سے تعین کردہ امام بھی ہے؟ نہیں، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو در نتیجہ ہمیں یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام کو بعض لوگوں کا صرف اس عنوان سے مان لینا کہ وہ خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، یہ کافی ہے، یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی زندگی میں، ان کی ذات میں خلافت کے ساتھ ساتھ امامت کے بھی تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صرف پیغمبر کے خلیفہ کے عنوان سے مانتا ہوں، ان کا جانشین مانتا ہوں، اور اسی بات پر اکتفا کرتا ہے، تو صرف خلیفہ مان لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ کا مطلب کچھ اور ہے اور امامت کا مطلب، امامت کا مفہوم اور اس کا معنی کچھ اور ہے۔ تو جس شخص کی ذات میں خلافت اور امامت دونوں پائی جاتی ہے اس کی خلافت اور امامت دونوں کو ماننا ضروری ہے، دونوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر کسی شخص کی زندگی میں امامت کے اوصاف نہیں پائے جاتے ہیں، امامت کی خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں، تو اس شخص کو ہرگز امام ماننا درست نہیں ہے۔ خلیفہ اور امام کے فرق کو مزید پہچاننے کے لیے فجر میڈیا کی سیریز شیعہ اور عقیدہ امامت کو ضرور دیکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔